ظالم شوہر کی اسلام میں کیا وعید ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہو لیکن وہ خوشی نہیں ہوتا، اور بیوی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی اسے سزا دیتا ہو، اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتا ہو، اس کو بات بات پر ڈانٹتا ٹوکتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، تو ایسے شوہر کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اسلام آباد سے خاتون نے پوچھا، میں ان کا نام نہیں بتا رہا، ان کے میاں سمجھ جائیں گے، میری بیگم پوچھ رہی ہے، ہر جگہ اپنا نام نہ شو کر دیا کریں۔ دیکھیں بہرحال آپ نے سوال پوچھا ہے تو دونوں کے حقوق ہیں، قرآن کی صاف آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ عورت کے حق کے لیے جو اللہ نے شوہر پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بھی اللہ کہتے ہیں اتنی ہی ویلیو ہے جتنی اللہ نے مرد کے حق کے لیے عورت پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ یعنی شوہر اگر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کو عزت نہیں دیتا، بات بات پہ اس کو بلا وجہ ٹارچر کر رہا ہے، تو وہ بھی گنہگار ہوگا اتنا ہی جتنا بیوی اگر شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو وہ گنہگار ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اللہ نے شوہر کو بتا دیا کہ بھئی حقوق کی تاکید کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ حقوق کی نوعیت تو الگ ہے، عورت پہ الگ قسم کے حقوق ہیں، شوہر پہ بیوی کے الگ قسم کے حقوق ہیں، لیکن ان دونوں کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی مرد یہ دھونس نہیں جما سکتا عورت کے اوپر کہ تم اگر میرے حقوق ادا نہیں کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی، اور میں اگر تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ جہنم میں جائے گی تو آپ اگر حقوق ادا نہیں کرتے تو آپ کے بھی جہنم میں جانے کے اتنے ہی چانسز ہیں۔ اسی طرح عورت بھی شوہر پہ دھونس نہیں جما سکتی کہ بھئی میرے حقوق ادا نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو بھئی آپ بھی نہیں کریں گی تو آپ بھی جہنم میں، وہ بھی نہیں کرے گا تو وہ بھی جہنم میں۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں صاف فرما دیا کہ دونوں پر ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں۔ ایک جیسی کا مطلب دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے، ویلیو ایک جیسی ہے۔ تو اس لیے اگر واقعی آپ کے شوہر ایسا کر رہے ہیں، عزت نہیں دیتے، بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، تو بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ بعض مردوں کو ہم نے دیکھا ہے دوستوں میں ہا ہا ہو چل رہا ہے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ساری ساری رات، اور سگریٹ چل رہی ہے اور محفلیں لگ رہی ہیں، اور گھر آتے ہی ایسے جیسے کوئی چنگیز خان گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، ہلاکو خان داخل ہو رہا ہے، اور ابھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا تباہی مچا دے گا یہ گھر آتے ہی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے، سلام کرتے سب سے پہلے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تو اسی جگہ اپنے لب مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے، تو یہ محبت کا اظہار تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک استعمال کی، اسی کو دھو کے نبی نے اسی مسواک کو استعمال کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی اظہار محبت کے لیے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت کرے، اس کی مخالفت نہ کرے، اور وہ بیسک چیزیں کیا ہیں، شوہر اگر گھر سے باہر جانے سے منع کر رہے تو نہ جائے، شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ لے کر آئے، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ خیانت میں یہ بھی ہے کہ اڑا رہی ہیں بازاروں میں جا کے اس کا مال، اس کو ایسا خرچوں کا مکلف بنا رہی ہیں جس کی اس میں طاقت نہیں ہے، وہ بیچارہ مہنگائی میں دبا جا رہا ہے اور آپ کے خرچے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تو یہ بیسک حقوق ہیں اس کے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی لحاظ سے اس کا خیال کرے، اس کو عزت دے۔ وہ باندی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ بیوی ہے، تو اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے، عزت کے ساتھ اس سے بات کیا کرے اور اس کے بیسک حقوق کا خیال کرے۔ تو دونوں پر ایک دوسرے کی برابر ذمہ داریاں ہیں، اس میں فرق نہیں ہے۔